کوئی ستارے، سیارے، فلک، زمین، آسمان، دن رات کچھ نہیں رہے گا. تو یہ رات دن تو ہوں گے نہیں. تو اللہ پاک نے پھر جب رات دن کچھ بھی نہ ہوگا اس وقت کے لیے فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. گویا ایک دن ہمارے شمار کے جو آج کل کا شمار ہے اس حساب سے 50,000 سال مل کر قیامت کے شمار میں ایک دن بنے گا. اب اس سے قیاس سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ سورج اور وقت کا نظام ختم ہو جائے گا تو جو اللہ پاک ماہ و سال کا نظام آخرت میں لائے گا غالباً اس ماہ و سال کے نظام شروع ہونے سے پہلے اسی مدت اور دورانیے کی بات ہو رہی ہے. تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے. کیا بولیے؟ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور اب ایک حدیث کی نص بھی بتا دوں، حدیث صحیح کی. وہ قیامت کا دن جو آپ کے لیے ہمارے لیے 50,000 سال کا ہوگا وہ عاشقوں کے لیے نماز عصر کے دورانیے جتنا ہو جائے گا. اولیاء اللہ کے لیے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز عصر پڑھ کے کوئی سلام پھیرتا ہے. لوگ 50,000 سال نفسا نفسی کے عالم میں تڑپ رہے ہوں گے اور وہ نماز عصر جتنی مدت گزرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہر کوئی جنت میں جا رہا ہے، دوزخ میں جا رہا ہے. پوچھیں گے باری تعالیٰ تیرا حساب و کتاب ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ ہاں ختم ہو گیا. یہ 50,000 سال ختم ہو گئے، ختم ہو گئے. تو اللہ جو اس کے لیے ختم ہو چکے ان کے لیے 50,000 سال کی مدت ختم کر دی جائے گی. آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو گویا نظام الاوقات سارا اضافی ہے، ریلیٹو ہے. کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے. تو 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کی مدت ایک دن ہے. بولیے 50,000 سال کی مدت، بولیے ایک دن ہے. یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، ایک دن ہے. اب جب ایک دن ہوا 50,000 سال کا تو اس حساب سے جبرائیل امین کی بات کو سمجھیں کہ وہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا. تو وہ 70,000 سال کیا ہوں گے جس میں ایک دن صرف 50,000 سال کا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ تو 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، پھر طلوع ہوتا تھا، ڈوبتا تھا، پھر طلوع ہوتا تھا. اتنا یاد ہے کہ میں نے اسی دورانیے کے وقفے کے ساتھ ساتھ اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. جب وہ یہ بیان کر چکے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے جبرائیل معلوم ہے وہ ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ یہ تو معلوم نہیں ہے. تو فرمایا والذی نفسی بیدہ انا ذالک الکوکب، مجھے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میرا نور تھا، وہ ستارہ میں تھا. اب اگر آپ سمجھیں کہ سمجھ آ گئی بات، گویا آقا علیہ السلام تب سے تھے؟ نہیں، یہ پھر مغالطہ ہوگا. ارے تب سے تو جبرائیل نے دیکھنا شروع کیا. یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور تب سے تھے؟ حضور کب سے تھے یہ تو جبرائیل امین کو بھی خبر نہیں. یہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تب سے دیکھا. تو وہ کب سے تھے؟ وہ اس وقت سے تھے جب کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا. اور یہ پھر ساری باتیں تب کی ہیں جب ظہور ہوا. جب ظہور ہوا تو دیکھے جانے کے قابل ہوئے. تو ایک زمانہ بیتا ظہور کے بعد، اور معلوم نہیں ظہور سے پہلے جب اس نے صرف اپنے حجابات نور میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی. جب اس نے صرف اپنے حجابات میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی تھی.
اب بات کو سمجھے ہے نا؟ تو یہ وہ جو نور ہے، نور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نور مطلق، نور قدیم، ایک ہے نور حادث۔ نور مطلق اور نور قدیم اس کا حسن ہے خالق کا، اور نور حادث مخلوق ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے، یہ حضور مخلوق ہے۔ تو اس نے اس نور حادث کو مدتوں اپنے حجابات عظمت میں چھپایا، اور جب اس کو ظاہر کیا تو پھر عرش پہ چمکایا، اور جب عرش والوں میں جبرائیل پیدا ہوئے تو تب سے وہ دیکھنے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کب سے نبی ہونا ثابت ہے؟ بس آپ نے تو اتنا فرمایا بین الروح والجسد، درمیان میں، بس ادھر روح تھی، ادھر عالم اجسام نے آنا تھا، تو درمیان کی مدت میں ہی تو نبی تھا، درمیان میں ہی تو نبی تھا۔ تو آقا علیہ السلام تو بے ست نبوت نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں۔ کیا؟ بے ست اعلان نبوت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اعلان نبوت ہوتا ہے۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے فضیلت مل گئی نبوت کی، تو تاجدار کائنات کو اگر بچپن سے پیدائش سے ملے تو زیادہ فرق نہ رہا، پھر زیادہ فرق نہ رہا۔ حضور کو تب سے ملی جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اب ہم جو میلاد مناتے ہیں اور آج جشن میلاد کا استقبال ہو رہا ہے، اس سے بڑی توحید کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میلاد منانا، اس سے بڑا عمل توحید دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق میں حضور علیہ السلام سے اونچا کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، عالم امر اور عالم خلق کی جہاں انتہا ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ مخلوق میں آقا علیہ السلام سے اونچا یا آقا علیہ السلام کے برابر مخلوق میں کوئی نہیں۔ تو ہم میلاد منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی کہ ساری مخلوق میں جس جیسا کوئی نہیں، وہ بھی خدا نہیں، خدا کا بندہ، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم حضور کی پیدائش کا یوم منا رہے ہیں، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو حضور کا میلاد منانا اس دور کا سب سے بڑا عمل توحید ہے۔ اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، بندہ خدا مانتے ہیں۔ کیوں؟ حضور پیدا ہوئے ہیں، آج پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی اللہ کا میلاد مناتا ہے؟ بولیے۔ ہاں، اگر اللہ کا میلاد ہوتا اور پھر حضور کا میلاد منایا جاتا تو شرک کا شائبہ ہوتا۔ تو میلاد تو کام ہی مخلوق کا ہے، خالق کا ہے ہی نہیں۔ تو جب بھی کوئی میلاد منائے گا، ارے مخلوق ہی کا تو منائے گا، خالق کا تو نہیں منایا جا سکتا۔ خالق تو پیدا کرنے والا ہے اور مخلوق پیدا، اس نے تو فرما دیا کہ میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ میرا کسی سے میلاد ہوا اور نہ کسی کا مجھ سے میلاد ہوا۔ میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے۔ اپنی شان بیان کی کہ میں وہ رب ہوں جس کا میلاد نہیں۔ اور جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ فرمایا میں رب ہوں، خدا ہوں، میرا نہ کوئی والد ہے اور نہ کوئی ولد ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ قسم ہے اس شہر مکہ کی جس میں میرا محبوب بستا ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے اس والد کی جس کی پشت در پشت مصطفیٰ
نور چلتا ہوا آیا. قسم آدم سے لے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل تک ہر باپ کی جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا. قسم ہر اس والد کی جس کی صلب میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا. ووالدن، سو قسم ہے تنکیر ہے، قسم ہے ہر اس والد کی جس کی پیشانی نور مصطفیٰ سے چمکتی رہی. وما ولد، اور قسم ہے اس مولود کی جس کا میلاد اس شہر مکہ میں ہوا.